اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کر دیا گیا تھا۔ پھر فرمایا کہ روزے اس وجہ سے ہم تم پر فرض کرتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ مفسرین اکرام نے فرمایا ہے کہ متقی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، اس خوف کی وجہ سے انسان نیکیوں پر آمادہ ہو جائے اور گناہوں سے دوری اختیار کر لے تو اس کو تقویٰ بولتے ہیں۔ اہل تصوف کے ہاں تقویٰ کی تعریف یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایسی قوت، ایسی کیفیت اور صفت پیدا ہو جائے جو انسان کو نیک اعمال کرنے پر مجبور کر دے اور انسان کو ہمتاً ہر وقت برائیوں سے روکنے پر مجبور کر دے۔ ایسی قوت کا نام تقویٰ ہے۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، یعنی نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جائے، تو یہ تقوی کی تعریف ہے۔ پھر متقی آدمی جو ہے وہ بنے گا مقام احسان کی وجہ سے۔ تقویٰ کب آئے گا انسان کے دل کے اندر؟ وہ آئے گا مقام احسان کی وجہ سے۔ احسان کی تعریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ہے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ احسان کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نہیں جانتے کہ احسان کس کو کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس انداز سے عبادت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دل کے اندر ایسی کیفیت نہیں آ سکتی، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ہم اپنی کھلی آنکھوں سے اب یہ کیفیت بنا لیں کہ اللہ ہمارے سامنے ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں کھلی آنکھوں سے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر ایسی صفت پیدا نہ ہو تو کم از کم ایسی صفت ہی پیدا کر لو، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو یہ صفت پیدا کر لو کہ اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو ہر انسان کے دل کے اندر یہ مقام احسان جس وقت پیدا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے، ہمارے دل کے اندر جو بات پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہیں، ہمارے ہاتھ کیا کرتے ہیں دن بھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے واقف ہے، ہماری آنکھیں دن بھر رات بھر کیا دیکھتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے واقف ہے، 24 گھنٹے ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے واقف ہے اور ہمیں دیکھ رہی ہے، اس کو مقام احسان بولتے ہیں۔ اس مقام احسان کی بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تلقین فرمائی اور توجہ دلائی ہے۔ کبھی فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک تمہارا اللہ جو ہے نا وہ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی ارشاد فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، کہ تم یہ غفلت کی زندگی نہ گزارو، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تمہارے سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، ہر بات کو سننے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تو انسان کی توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ان آیات کا انتخاب فرمایا جن آیات کے اندر مقام احسان کی طرف اشارہ ہے کہ تم یہ بات سمجھ جاؤ کہ تم جو بھی قدم اٹھاتے ہو، جو بھی سانس لیتے ہو اور جو بھی دل میں بات سوچتے ہو، تم ساری دنیا سے چھپا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے تم وہ بات چھپا نہیں سکتے، وہ کام چھپا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری ہر بات کو سنتی ہے، ہماری ہر چیز کو دیکھتی ہے، اس کا نام مقام احسان ہے۔ تو روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا متقی بننے کے لیے، تاکہ انسان کے دل کے اندر تقویٰ آ جائے، اور یاد رکھیے گا تقویٰ کے لیے مقام احسان کا ہونا شرط ہے کہ مقام احسان پیدا ہو جائے، اور روزے کے اندر یہ مقام احسان ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح کہ دیکھیں ایک انسان کو شدت کی پیاس ہے، شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے اور سخت گرمی ہے،
اور جو پانی بھی فریج کے اندر ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، گھر میں اس کے والدین بھی نہیں ہیں، اس کے بھائی بہن بھی نہیں ہیں، اس کا کوئی بھی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ پانی کے قریب نہیں جا رہا، تو پانی کے قریب کیوں نہیں جا رہا؟ اس کے دل کے اندر یہ مقام احسان پایا جا رہا ہے روزے کی حالت میں کہ نہیں، میرے والدین اگرچہ مجھے نہیں دیکھ رہے، میرے بھائی بہن اگرچہ مجھے نہیں دیکھ رہے، میری آل اولاد مجھے نہیں دیکھنے والی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو مجھے دیکھنے والی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے، اور اپنے روزے کے ٹوٹنے کے خوف کی وجہ سے کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ پانی کے قریب نہیں جا رہا۔ اسی کا نام مقام احسان ہے، جو روزے کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں اس کی پریکٹس کرواتے ہیں، اس کی بار بار جو مشق کرائی جاتی ہے، تاکہ رمضان کا مہینہ جب گزر جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کا وہی خوف ہمارے دل میں موجود ہو۔